أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست باحکمت ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور سینوں کے بھیدوں کا وہ پورا عالم ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے۔ پس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں، بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10۔ محترم سامعین، حدید عربی زبان میں لوہے کو کہتے ہیں، اور اس سورہ کے آخر میں لوہے کا تذکرہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہے کو اتارا، یعنی لوہا
یہ زمین کی پیداوار نہیں، بلکہ جس طرح بارشیں اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، لوہا اترتا ہے، اس کے بعد پہاڑوں کے ذریعے زمین کے اندر آتا ہے اور زمین کے ذرات میں سے اس کو نکالا جاتا ہے، تو لوہا اتارا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید نے بہت پہلے بیان کیا، سائنس آج پہنچ رہی ہے، اس کی اپنی ٹیکنالوجی ہے، اس کی وسعت ہے۔ لوہے کے تعلق سے اللہ نے کہا فیہ باس شدید، اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے، اور آپ دیکھ لیے دیگر معدنیات کے مقابلے میں یا دیگر ساری چیزوں کے مقابلے میں لوہا بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اور دوسری بات قرآن مجید نے بیان کی وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں بہت سارے فائدے۔ آج آپ خود دیکھیے گا کہ ہماری اپنی زندگی میں لوہے کا کس کس مقام کے پر کیا کیا استعمال ہے۔ ہم پاور لوم انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں، پورا پاور لوم لوہے کے پر ٹکا ہوتا ہے، پوری مشین اسی کے پر ہے، اور دیگر بڑی بڑی مشینریاں بھی اسی کے پر ٹکی ہوتی ہیں، اسی کو فولاد بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے کنسٹرکشن، ہماری گاڑیاں، ہمارے روزمرہ کی بہت ساری چیزیں اسی کے پر منحصر ہے، اسی کے پر ٹکی بھی ہیں۔ تو قرآن نے کہا دو چیزیں بیان کی، بأس شدید ومنافع للناس، کہ اس کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے اور اس میں فائدے بہت زیادہ ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اسے ہماری زندگی سے نکال دیا جائے تو ساری مشینریاں، سارے کاروبار، ہمارے کنسٹرکشن سب ختم ہو جائیں گے، وہ مضبوطی ہم نہیں لا سکتے۔ اب اس سورے کے بارے میں آغاز ہوتا ہے تسبیح سے، سبح للہ، اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے آسمان و زمین میں جو ہے سب، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب تسبیح بیان کرتی ہیں، صرف جاندار نہیں یا انسان اور جنات نہیں، بلکہ پتھر بھی۔ یہ جو پتھر ہم دیکھتے ہیں کہ وادیوں کے اندر پہاڑوں سے گر کر چلے جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ پہاڑ کے پتھر یہ حادثہ نہیں ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے من خشیت اللہ، یہ اللہ کے ڈر، اللہ کی خشیت کی بنیاد پر گرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے خاص طور سے بارش کے موسم میں گھاٹیوں سے جب آپ کا گزر ہو، دیکھیے پہاڑ سے پتھر گرتے ہیں، اور بڑے بڑے، پچھلے سال آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے پتھروں کے گرنے کی وجہ سے کنڑ گھاٹی کتنی لمبی مدت تک جام تھی۔ یہ خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی بنیاد کے پر ہوتا ہے۔ ہاں ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن نے کہا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ اب اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو چیز ہم نہیں سمجھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ماننا نہیں ہے، قرآن نے کہہ دیا، سمجھ میں نہیں آتا ہے، ماننا ہے۔ سلف میں ایک بہت پیارا قول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی شریعت، اللہ کا دین کامل ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اس لیے کہ کامل ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اللہ نے خود کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل، یعنی دین مکمل ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی عقل کو، جو کہ ناقص ہوتی ہے، کبھی کبھی تو ہم چیزیں دیکھنے کے بعد بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہوتا ہے، یعنی ہماری عقل ناقص ہے۔ اب اگر کوئی شخص ناقص کو کامل کے پر ترجیح دے تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ یعنی اس کی عقل میں اگر کوئی بات نہیں آئے تو کہے نہیں یہ بات میری عقل میں نہیں آتی، میں نہیں مانوں گا، جیسا کہ منکرین حدیث اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث میری عقل میں نہیں آتی، نہیں مانتا۔ یعنی اتنا بڑا جاہل ہے وہ کہ وہ مانتا ہے کہ میری عقل ناقص ہے، ادھوری ہے، اس میں کمیاں ہیں، جب کہ اللہ کا دین قرآن خود کہتا ہے کہ کامل ہے۔ تو ایک کامل چیز کا مقابلہ ایک ناقص چیز کیسے کر سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے بیان کیا لہو ملک السماوات والارض، پہلے تو یہ بیان کیا کہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور دوسری چیز اللہ نے بیان کی آسمان و زمین کی ساری ملکیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس لیے وہ مالک کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی اصل مالک کی تسبیح بیان کی جائے، نہ کہ کہیں اور بھٹکا جائے۔ اللہ ہی مالک ہے، حمد و ثنا کا مستحق بھی وہی ہے۔ قرآن نے ابتدا کی الحمد، ساری تعریفیں، تو سوال ہوتا ہے کس کے لیے ساری تعریفیں؟ یعنی جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کے لیے؟ تو کہا للہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ کیوں؟
رب العالمین وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس لیے وہ تعریف کا مستحق ہے۔ اب بتائیے کہ اگر کوئی اور تعریف کا مستحق مانا جائے، کسی پیر ولی بزرگ یا کسی کو بھی، فرشتے کو کہیے، نبی کو کہیے، تو ان کے اندر جو بھی خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، کیا ان کی ذاتی ہیں؟ نہیں، سب عطائی ہیں۔ اللہ اگر وہ چیزوں سے نہیں نوازتا تو خوبیاں کہاں سے آ سکتی تھی؟ اور اللہ اگر ان کو پیدا نہیں کرتا تو وہ پیدا کہاں ہوتے؟ تو اصل تعریف کا، حمد کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے صرف اللہ کرتا ہے۔ انسان نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے جاتا ہے، دونوں میں اسے کوئی اختیار نہیں، نہ دنیا کے آنے کے اندر اور نہ جانے کے معاملے کے اندر۔ کہنے والا ایک بہت پیاری بات کہتا ہے، اور یہ بات ہماری عقل تسلیم بھی کرتی ہے، کہ انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے لگ جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر ایک لمحہ پہلے نہیں ہوتی۔ اللہ نے یہ انتظام بنا کر رکھا ہے، اس لیے آدمی کو موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ وہ ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں اللہ کی 4 صفتیں بیان کی گئی، اول، آخر، ظاہر، باطن۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے اندر اس چیز کی وضاحت خود ہی کر دی ہے۔ اول کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا انت الاول لیس قبلک شیء، تو سب سے پہلا ہے، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں، یعنی اللہ سب سے پہلا ہے اور وہ ازل سے ہے۔ اب یہاں ایک بات، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے، شیطان صحیح راستے سے غلط راستے پر کیسے لاتا ہے؟ شیطان آ کر انسان کے دل و دماغ کے اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ درخت کو، انسان کو، چاند ستارے سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، صحیح ہے، حقیقت ہے۔ ایک حقیقت کی بنیاد کے پر وہ شبہ قائم کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد وہ دماغ کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ شیطان کیسے صحیح راستے سے غلط راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، بہت کائیاں ہے وہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے ہی یہ وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کہ میں اللہ کی شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ سوال ہی فضول ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کو بالفرض اگر کسی نے اللہ کو پیدا کیا ہوتا تو وہ رب ہوتا نا، تو جب اللہ ہی سب سے پہلا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہوگا۔ تو یہ سوال فضول ہے، بے معنی ہے، بیکار ہے۔ ہم اگر گنتی کو کہیں پر بھی لے کر جائیں، 1 2 3 4، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، لیکن جب اس کو واپس لے کر آئیں گے تو 1 پر رک جاتی ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ ہم مخلوقات ان ساری چیزوں کو گننا شروع کر دیں، ان گنت ہے، لیکن جب پلٹا کر اس کو لاتے ہیں تمام مخلوق کو، اس کے بعد خالق تک لاتے ہیں تو معاملہ رک جاتا ہے، اب اس کے پیچھے ہم نہیں جا سکتے۔ دوسری چیز بیان کی گئی والآخر، کہ تو سب سے پیچھے ہے، اس لیے کہ کائنات ساری چیزیں سب فنا ہو جائے گی، اللہ کی ذات فنا نہیں ہوگی، وہ سب سے پہلے بھی ہے اور سب سے آخر بھی وہی ہے۔ اور وَهُوَ الظَّاهِرُ، اللہ ظاہر ہے۔ ظاہر کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، ظاہر کا مطلب ہوتا ہے غالب۔ عربی زبان میں ظاہر کا وہ ہر چیز کے پر غالب ہے۔ اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ اگر وہ بارش کو روک لے، پوری دنیا کی اڑا لے، وہ نہیں دے گا۔ اللہ کے کسی فیصلے کو چیلنج کرنے کی کسی کے اندر جرات نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کے پر غالب ہے۔ ایک معمولی سے وائرس کو بھیج کر اس نے پوری دنیا کے نظام کو روک دیا تھا، یہ ہے اس کا غلبہ۔ سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ایک مچھر کے ذریعے اس نے نمرود کو ختم کر دیا، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اور اس کے بعد ہے والباطن، اللہ مخفی ہے۔ مخفی کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، یعنی باطن کی تمام باتوں کو جاننے والا۔ علیم بذات الصدور ہے، وہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کے راز کو جانتا ہے۔ اور باطن اس اعتبار سے کہ لوگوں کی نظروں میں نہیں آتا۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ذریعے اس کو پہچانا جا سکتا ہے، اس کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے خالق و مالک ہونے کا پتہ لگ جاتا ہے، لیکن اللہ تک پہنچا نہیں جا سکتا، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، وہ غیب ہے۔ یہ ہے اللہ کی صفت باطن، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ یہاں صحیح مسلم کی روایت میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی۔ بہت پیاری اور تھوڑا بڑی سی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ اللہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کے رب، ربنا ورب کل شیء، تو ہمارا اور تمام چیزوں کا رب ہے، منزل التورات والانجیل والفرقان، تو ہی نے تورات کو، انجیل کو، فرقان، قرآن مجید، قرآن مجید کا ایک نام فرقان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان تفریق کرتا ہے۔ فالق الحب والنوى، گٹھلیوں کو، دانوں کو پھوڑنے والا، پھاڑنے والا۔ اعوذ بک من شر کل شیء، میں تجھ سے ہر چیز سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ انت آخذ بناصیتہ، تو اس کی پیشانی کو، یعنی اس کے سوچنے سمجھنے ساری قوتوں کا مالک ہے۔ انسان اپنی پیشانی کے ذریعے سارے فیصلے کرتا ہے، سوچتا ہے۔ انسان کا ہاتھ یہ اپنی عقل کے تابع ہے، دماغ کے تابع ہے، پیر ہے، جسموں کے تمام اعضاء اس کے دماغ کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر پیشانی کو ہی کنٹرول کر لیا جائے، دماغ کو ہی قابو میں کر لیا جائے، تو ساری چیزیں قابو میں رہتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا بتائی ہے اسی آیت کی تفسیر ہے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو سب سے پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ظاہر ہے، غالب ہے تیرے اوپر، یعنی تجھ پر غلبہ پانے والی کوئی چیز نہیں۔ وانت الباطل فلیس دونک شیء، اور تو ہی باطن ہے، تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اقض عنا الدین واغننا من الفقر، کہ اللہ تو ہمارے قرض کو ادا کرنے کی توفیق اور سبیل پیدا کر دے، اور ہمیں فقر سے، محتاجگی سے بے نیاز کر دے۔ یہ دراصل پوری دعا کے اندر آپ دیکھیے بتایا یہ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ کی صفات، اللہ کرتا کیا ہے۔ تو جب اللہ اتنے بڑے بڑے کاموں کو کرنے والا ہے، تو ایک انسان کے چھوٹے سے قرضوں کو ادا کرنا، اس کے لیے سبیل پیدا کرنا، انسان کی محتاجگی کو دور کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ تعریف جو اللہ کی بیان کی گئی، حمد و ثنا کی، یہ آخری جملے کے لیے کی گئی ہے، اقض عنا الدین، کہ اللہ ہمارے پر جو قرض ہے اسے ادائیگی کی سبیل پیدا کر، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ، اور ہمیں فقر سے، محتاجگی سے نجات عطا فرما، بے نیاز کر دے۔ بہت جامع اور پیاری دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ قرض کی ادائیگی کے لیے دوسری دعا بھی ہے، چھوٹی سی اور مختصر سی دعا ہے، امام ترمذی نے جس کو نقل کیا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی فضلک عمن سواک، کہ اللہ تو اپنے حلال کے ذریعے حرام سے کافی ہو جا، یعنی مجھے اتنا حلال عطا کر دے کہ حرام کے لیے مجھے کوئی ضرورت باقی نہ رہے، یا میں اس کی طرف جاؤں ہی نہ۔ یہ بہت جامع دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اور اپنے فضل سے جو تیرے علاوہ ہیں، یعنی ساری مخلوقات، اسے بے نیاز کر دے۔ ایک جامع ترین دعا ہے۔ آگے اللہ بیان کر رہا ہے، هو الذی خلق السماوات والارض۔ میں یہاں پر خاص طور سے ایک بات کا تذکرہ کروں۔ ڈاکٹر اسرار احمد، عمومی طور پر بہت سارے لوگ ان کی تقاریر سنتے ہیں، ان کی ویڈیو بھی ہے سورہ حدید کی تفسیر کے پر، اور تقریباً 300 پیج سے زیادہ، صفحات سے زیادہ کے پر اسے تحریری شکل میں لایا گیا ہے۔ باتیں کچھ اچھی ہیں، لیکن عقیدے کی گمراہیاں اس میں بھری ہوئی ہے، اس لیے ایسے لوگوں کی تقریر سننا ہی نہیں چاہیے۔
تاکہ کسی بھی قسم کی عقیدے کی خرابی ہمارے اندر پیدا ہی نہ ہو۔ صرف ایسے علماء جو علماء سلف میں شمار کیے جاتے ہیں، جن کا عقیدہ سلفی ہے اور جو اہل حدیث مسلک و منہج کے مطابق دعوت کا کام کرتے ہیں، انہی کی تقاریر سننا چاہیے۔ میں صاف کہتا ہوں، نہیں سننا چاہیے، چاہے وہ کلپ ہو، چاہے وہ انجینئر محمد علی مرزا ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ سلفی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کی تقاریر سننا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اپنی 100 چیزوں میں سے اگر ایک گمراہی بھی ہمارے اندر داخل کر دیے تو پھر ہماری تباہی ہے، بربادی ہے۔ عقیدہ ہر مسلمان کے لیے اہمیت رکھتا ہے، بنیاد ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آخرت کی نجات ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ قرآن نے کتنا واضح کہا، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دن میں، اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا۔ اتنا صاف اسٹیٹمنٹ ہے، کوئی شبہ والی بات نہیں ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اور مستوی کا مطلب کیا بیان کرتے ہیں مفسرین؟ اعلیٰ یعنی بلند ہوا، قرار پکڑا، ارتفع بلندی پر ہوا۔ یہ دراصل استوا کا مطلب ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ کے بارے میں بعض لوگ یہ غلطی سے کہہ دیتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے لیے قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی بیٹھنے کا تذکرہ نہیں ہے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، لہذا کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، نہیں، اللہ عرش پر مستوی ہے، قرار پکڑے ہوئے ہے، بلند ہوا ہے، یہ کہنا چاہیے۔ اللہ بیٹھا ہے نہیں کہنا چاہیے کبھی بھی۔ اب اتنا واضح بیان یہاں قرآن مجید نے دے دیا، اب آگے جو کہہ رہا ہے اللہ کا علم دیکھیے۔ اب یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ علم کی۔ اللہ نے پہلے ذات کی بات کی کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، اس کے بعد اللہ بات کر رہا ہے علم کی۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، زمین میں جو داخل ہوتا ہے یعنی بیج، وما یخرج منها، جو پودا نکلتا ہے، درخت نکلتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وما ينزل من السماء، آسمان سے جو اترتا ہے یعنی بارش، وما يعرج فيها، اور آسمان کی طرف جو چڑھتا ہے، سائنسی اور ظاہری اعتبار سے لے سکتے ہیں کہ پانی اترنے کے بعد دوبارہ بھاپ بن کر چڑھتا ہے۔ اور یہاں پر اس کی تفسیر میں مفسرین نے جو لکھا ہے اور حدیث کی بنیاد کے پر جو تائید ہوتی ہے، اللہ نے جو نازل کیا یعنی اپنی شریعت، اور اللہ کی طرف چڑھتا کیا ہے؟ ہمارے اعمال چڑھتے ہیں۔ روزانہ عصر اور فجر کے وقت ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی ہی روایت میں ہے کہ فرشتے انسانوں کے عمل لے کر چڑھتے ہیں اللہ کی طرف، رات کے عمل دن سے پہلے یعنی فجر میں، اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھتے ہیں یعنی عصر کے بعد۔ اب یہاں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہر طرف ہوتا نعوذ باللہ تو فرشتوں کو آسمان کی طرف اعمال لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کی ایک صفت علی ہے، علی اللہ کی صفت ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ علی یعنی سب سے بلند، اسی کو تو یہاں بیان کیا گیا، فوقک، اللہ تو سب سے اوپر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ علی کا مطلب ہے، عظیم یعنی بزرگ ہے، برتر ہے۔ اب یہ قرآن یہاں پر علموں کی بات کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد ہی اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی رہو۔ اب بتائیے اتنا صاف قرآن مجید علم کی بات کر رہا ہے، جانکاری کی بات کر رہا ہے، ذات کی بات نہیں ہے، تو یہاں لا کر وہی ڈاکٹر اسرار احمد زبردستی اس چیز کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کے اندر موجود ہے، جسے وحدت الوجود کا عقیدہ کہا جاتا ہے، یہ گمراہ عقیدہ ہے، صوفیوں کا اور بدعتیوں کا عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کی کوئی واضح دلیل آپ کو نہیں ملے گی، نہ تو حدیث کے اندر ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مسلمان کی پہچان کے لیے اسی چیز کو بیان کیا کہ اللہ کہاں ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت، جب وہ لونڈی نے کہا کہ ہوا فی السماء، اللہ آسمان میں ہے، اور اس کے بعد سوال کیا من انا، میں کون ہوں، کہا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ نے کہا اعتقا فإنہ مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، مسلمان ہے۔ یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اور جسے یہی پتہ نہیں کہ اللہ کہاں ہے، کہتے ہیں کہ ذرے ذرے کے اندر ہے اور ہر وجود کے اندر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر اپنے وجود کو داخل کرے گا؟
یہ سزا کس معنی میں، یہ جنت کے فیصلے، اس کی نعمتیں کس معنی میں ہے؟ جب سب کچھ اللہ کے وجود کا ہی حصہ ہے تو پھر یہ اچھائیاں برائیاں ان ساری چیزوں کی تقسیم کو ختم کر دیجئے، جنت و جہنم کے بارے میں باتیں بند کر دیجئے، سب بے معنی فضول ہو جاتا ہے۔ اگر جسم کے ایک معمولی سے حصے کو بھی تکلیف ہو تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر انگلی کے اندر کچھ چبھن ہو رہی ہے تو بقیہ جسموں کے اندر وہ تکلیف کا احساس نہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو اگر یہ سارا وجود اللہ ہی کا ہے اور ہم بھی اسی وجود کا حصہ ہے، جیسا کہ وحدت الوجود کے باطل عقیدے کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ خود اپنے وجود کو جہنم کے عذاب کے اندر داخل کرے گا؟ یہ بہت سارے باطل نظریات کو جنم دیتا ہے اور دھڑلے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لوگ ان کی تنقید، اس کے بارے میں اصلاح کی دلائل پیش کیے، نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کے پر اڑے ہوئے تھے۔ اصل میں قرآن کی اور خاص طور سے قرآن مجید میں اللہ کی صفات کے بارے میں جو تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس سے بہتر کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اب یہ بعد میں آنے والے اپنی عقل کو جو ناقص العقل ہے وہ بیان کریں گے، نبی کی حدیث کے مقابلے میں ہم انہیں ترجیح دیں گے، سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ عرش پر بھی ذات مستوی ہے اور اپنے علموں کے ذریعے ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علموں کے احاطے میں دائرے میں لے رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ پھر کہہ رہا ہے آسمان و زمین سب اللہ کا ہے۔ اب یہ مالک اور مملوک دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک بکرا خریدا تو آپ مالک ہو گئے اور بکرا آپ کی ملکیت ہو گئی، تو کیا دونوں ایک ہو گئے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ وہی بار بار کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملکیت اور مالک دونوں ایک ہو جائیں؟ کوئی یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھیں خود ہی خرید لی ہے، تو سمجھ میں آئے گی کیا بات؟ اس کی خود کی آنکھیں وہ کیوں خریدے گا؟ تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا وجود اللہ ہی کا ہے تو اللہ ملکیت کیوں جتائے گا؟ ملکیت اس چیز کے بارے میں جتائی جاتی ہے جو اپنی ذات کے باہر ہوتی ہے۔ انسان کہے گا کہ یہ گاڑی میں نے خریدی ہے، یہ جانور میں نے خریدا ہے، یہ گھر میں نے خریدا ہے، جو اس کی اپنی ذات سے باہر ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے، میری پراپرٹی ہے۔ تو قرآن یہ جگہ جگہ کے پر اسی لیے کہتا ہے، عقل فوری طور کے پر ان چیزوں کو تسلیم کرتی ہے۔ لہذا قرآن کہہ رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، اور اللہ نے جن چیزوں کا تمہیں مالک بنایا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہت بڑے اجر کا ذریعہ ہے۔ اور اگر نہیں کرتے ہو تو قرآن سوال بھی کر رہا ہے وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیوں اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ اللہ نے اپنے اوپر ایمان لانے کے دلائل کو پیش کر دیا ہے۔ والرسول یدعوکم، اور رسول بھی تمہیں دعوت دے رہے ہیں تاکہ تم اپنے رب کے پر ایمان لاؤ، اور اس کے بارے میں پختہ عہد بھی لیا گیا ہے، وہی عہد الست جو اللہ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب اس چیز کو یاد دلانے والی کون سی چیز ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے هو الذی ينزل علی عبدی آیات بینات، اللہ اپنے بندے پر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر واضح آیتیں نازل کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے تمہیں گمراہیوں سے نور کی طرف نکالا جاتا ہے، اور اللہ بڑا رحم کرنے والا اور بہت ہی نرم ہے۔ یہاں اب جو آیت آ رہی ہے یہ اصحاب کرام کے تعلق سے ایک اہم آیت ہے۔ انجینئر علی مرزا نے اس آیت کو لے کر دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ صحابہ کے طبقات ہیں، ہم جانتے ہیں، جیسا کہ سابقون الاولون یعنی وہ اصحاب کرام جنہوں نے اول مرحلے کے اندر مکہ کی زندگی کے اندر اسلام کو قبول کیا، مہاجر بنے، ان لوگوں کا مقام یقینی بات ہے کہ انصار سے بڑا ہے۔ اس کے بعد انصار کا مقام اور مرتبہ ہے، مہاجرین میں بھی عشرہ مبشرہ ان لوگوں کا مقام سب سے بلند ہے، اور عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے بلند مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے پر کوئی اختلاف ہو۔
یہ بالکل واضح اور قرآن اور حدیث کے ذریعے ان چیزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہے، میراث اسی کی ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں اربوں خربوں کتنے کا بھی مالک ہو جائے، وہ تو چھوڑ کر جائے گا، وہ تقسیم ہو جانے والی چیز ہے، وہ تمہارے پاس تو رہنے والی نہیں ہے۔ میراث کا مطلب یہ ہوتا ہے مرنے کے بعد جو چیزیں تقسیم ہوتی ہے، اور انسان سب کے سب فنا ہونے والے ہیں، اور ان کی جتنی چیزیں ہیں، انسان بھی اللہ کا ہے اور اس کی ملکیت بھی اللہ کی ہے۔ ہم یہاں وقتی طور کے پر مالک بنے ہیں، دائمی طور پر نہیں۔ جب تک سانسیں چلتی ہیں مالک ہوتے ہیں، اور جب سانسیں بند ہو جاتی ہے تو پھر یہ ورثہ کے درمیان پوری پراپرٹی تقسیم ہو جاتی ہے، ختم ہو گئی، ملکیت ٹرانسفر ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں سے وہ شخص برابر نہیں ہو سکتا، یا اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا جس نے فتح مکہ سے پہلے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اس لیے کہ اس کے پہلے مسلمانوں کی تعداد کم تھی، شان و شوکت کم تھی، غلبہ کم تھا، اور ایسے میں اسلام کے لیے کوششیں کرنا، جہاد کرنا، یہ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات میں جب پریشانیاں مشکلات زیادہ ہو، حالات تنگ ہو، اس وقت اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں چند روپے خرچ کرتا ہے تو کشادگی کے اندر خرچ کرنے والا چاہے وہ ہزاروں لاکھوں کرے، یہ تنگی کے اندر مصیبت میں خرچ کرنے والے کی برابری نہیں کر سکتا۔ ضرورت یہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ایمرجنسی کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کسی کا بیمار ہونے کا یا کوئی اور چیز، آپ کو سخت ضرورت ہے روپیوں کی، ایسے میں اگر کوئی شخص آ کر آپ کو 1000 روپے دے دیتا ہے، وہ آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے آپ کو نواز دیا، خود آپ لکھ پتی بن گئے، کروڑ پتی بن گئے، اس کے بعد اگر کوئی شخص آ کر آپ کو 100 روپیہ بھی دے گا تو آپ اس کو لیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت کی بنیاد کے پر اجر اور ان ساری چیز درجات کے پر فرق پڑتا ہے۔ تو وہ اصحاب کرام جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا، جہاد کیا، یعنی مشکل حالات میں، تو ان لوگوں کا اجر زیادہ ہے۔ اس لیے کہا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اس کے بعد جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور قتال کر رہے ہیں، ان لوگوں کا اجر کم ہے اور اس سے پہلے والوں کا اجر بہت بڑا ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام لوگوں سے یعنی تمام اصحاب کرام سے اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن جب یہ کہہ رہا ہے مکہ کے فتح ہونے کے بعد جو اصحاب کرام تھے ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سب کے سب اللہ ان سے جنت کا وعدہ کر رہا ہے، تو یہ آج کا انجینئر کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان 1400 اصحاب کرام کے بارے میں رضا اپنی خوشنودی کے بارے میں فیصلہ کیا جو حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بیعت کر رہے تھے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تقریباً 1400 اصحاب کرام تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے پر موت کی بیعت کی تھی جب افواہ اڑی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یہی انجینئر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موت کی جھوٹی خبر کی بنیاد کے پر 1400 اصحاب کرام سے موت کی بیعت لی تھی، ہم انتقام لیں گے، قصاص لیں گے۔ اور اسی بنیاد کے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حقیقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کے قصاص کا مطالبہ کیا، اس لیے کہ جب جھوٹی خبر کے پر افواہ کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 اصحاب کرام سے بیعت لی، موت کی بیعت لی، ہم قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے۔ قرآن نے ان لوگوں کو رضی اللہ عنہم کہا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی۔ اتنی اہمیت جب حضرت عثمان غنی کے تعلق سے قرآن دے رہا ہے تو حقیقت میں جب انہیں مظلومانہ شہید کیا گیا اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اس بنیاد کے پر قصاص کا مطالبہ کرنا ان کا حق تھا، تو اگر یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو اپنے مطالبے میں غلط کہاں ہیں؟ اب یہ انجینئر کے جھانسے میں آنے والے جو حدیثوں کو توڑ مڑو کر بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ علماء سے نہیں سننا ہے، اگر ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ہے ڈائریکٹ قرآن اٹھاؤ، ڈائریکٹ حدیث اٹھاؤ، پڑھو،
علماء اپنی مرضی کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہ دراصل لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہی ہے، پکا رافضی شیعہ ہے، اور صرف ایسے مسائل اجاگر کر رہا ہے جو رافضیوں کے ہیں، شیعوں کے ہیں، جس کے جواب بہت پہلے اہل سنت والجماعت نے، ہمارے اسلاف نے دے چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ انہی چیزوں کو، انہی زخموں کو کریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک عام بات میں کہتا ہوں، ایک دم سمپل سی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں کہا کہ اگر کوئی شخص مسلمان وفات پا جائے، اس کی برائی نہیں بیان کرنا ہے، یعنی اپنے کسی مردہ بھائی کی برائی نہیں بیان کرنا ہے۔ جب یہ عام مسلمانوں کے بارے میں ہے تو صحابہ کے بارے میں ہم یہ کیسے جرأت کریں گے کہ ان کی برائیاں بیان کریں؟ جب عام مسلمانوں کے بارے میں منع ہے تو اصحاب کرام تو رضی اللہ عنہم ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہم کون ہیں جو ان کے بارے میں برائیاں بیان کریں؟ یہ جھانسے میں آنے والے اہل حدیث علماء کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ان حدیثوں کو چھپا کر رکھا تھا، جس میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں خبر ہے کہ انہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، شہید کرے گی۔ صحیح ہے، مانتے ہیں نا، انہیں خارجیوں نے شہید کیا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں، وہ باغی تھے ہی نہیں تو کہاں سے قتل کریں گے؟ اور صحابہ کو پتا ہے کہ انہیں باغی جماعت قتل کرے گی، اس کے بعد کریں گے اور اپنے آپ کو باغی بنائیں گے۔ عجیب و غریب بات ہے، صحابہ جو معمولی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، اتنا بڑا الزام اپنے سر پر لیتے کہ اپنے آپ کو باغی اور جہنم کی طرف بلانے والا قرار دیں؟ نہیں، یہ جھانسا دینے کے لیے کہتا ہے کہ علماء سے مت رجوع ہو، تاکہ علماء حقیقتیں بیان کریں گے، سچائیاں بیان کریں گے، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے ہی نہیں، تو پھر ان کے اوپر یہ حدیث کہاں سے فٹ ہوگی؟ تو اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے عمل کے بارے میں خبر رکھتا ہے۔ اللہ کو علم پہلے سے ہے کہ ایسے فتنے پیدا ہوں گے جو اصحاب کرام کے پر زبان درازی کریں گے، لان تان کریں گے، مسلمانوں کو ان کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر کھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے اللہ کا نے کہا کہ اللہ جانتا ہے، صاف پتہ ہے اللہ کو، اسی لیے اللہ نے بیان کر دیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اور اگر صحابہ کے بارے میں دفاع، یہاں دو چیزیں یاد رکھیے، اگر ہم صحابہ کی جماعت کا دفاع کر رہے ہیں تو یہ قرآن مجید کا حکم ہے، اس لیے کہ جب منافقین نے اصحاب کرام کے بارے میں کہا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لائے، صرف اتنا کہہ دیا تو قرآن نازل ہوا، کہا کہ نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہے بلکہ یہ منافقین بے وقوف ہے۔ صحابہ کی جماعت کا قرآن مجید نے دفاع کیا۔ اور دوسری بات، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو استدلال ہے بہت پیارا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بھی صحابی کے تعلق سے اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، زبان پر ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، بیانات کرتا ہے، اس کے دل میں اگر بغض ہے یا اصحاب کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کے دل میں کڑن پیدا ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ کافر ہے۔ کسی بھی ایک صحابی سے نفرت کرنے والا، ان کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے سورہ فتح کے اخیر میں لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، کافروں کو اصحاب کرام کے دیکھنے کے بعد غصہ آتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو جو کافر ہوگا اسی کو نفرت پیدا ہوگی، اور جو مومن ہوگا اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، عقیدت پیدا ہوگی۔ تو یہ قرآن کے اسٹیٹمنٹ بیانات ہے، کسی انجینئر کے نہیں ہیں۔ قرآن جو کہہ رہا ہے ہم اس کے پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جاہل ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا کوئی مسئلہ نہیں، مسلمان ہے۔ اگر ابو بکر صدیق کو مسلمان نہیں مانتا وہ مسلمان ہے۔ اگر کوئی ابو بکر صدیق کو مسلمان نہیں مانے تو پھر قرآن مجید جہاں ان کی صحابیت کا تذکرہ ہے، قرآن نے انہیں صدیق کہا ہے، جگہ جگہ کے پر سورہ توبہ میں اللہ نے کہا کہ اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی نے اپنے ساتھی یعنی ابو بکر صدیق سے کہا کہ ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غور و غور کا واقعہ ہے۔ تو قرآن کے ان آیتوں کے پر کیا حکم لگائیں گے آپ
کیا قرآن کی آیتوں کے پر تمہارا ایمان ہے؟ ایمان ہی نہیں. جب قرآن کی آیتوں پر ایمان نہیں تو مسلمان کہاں؟ تو صرف کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے تقاضوں اور اس کے سارے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا اور اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء سے مت رابطہ رکھو، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ علماء سے رابطے میں رہو گے تو پھر ہم تم کو گمراہ نہیں کر پائیں گے، اور اگر علماء سے کٹ گئے تو بہت آسان ہوتا ہے گمراہ کرنا. آج جو لوگ گمراہی کے راستے کے پر جا رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں، علماء سے اپنے آپ کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے بعد گمراہی کا شکار ہوتے. اور ہمارے اپنے درمیان کچھ ایسے بیوقوف جاہل لوگ ہیں کہ جو ایسے بیوقوفوں کا تعاون کرتے ہیں، مدد دیتے ہیں، ان لوگوں کو گروپ میں شامل کرتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کے اندر اپنی گمراہیاں پھیلائیں. یہ عجیب و غریب قسموں کی جہالت ہے. یہ اہل حدیثیت سلفیت نہیں ہے. اہل حدیث خوددار ہوتا ہے عقیدے کے بارے میں، منہج کے بارے میں. اگر یہ غیرت اس کے اندر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا ایمان بہت کمزور ہے. جبکہ اللہ کے نزدیک طاقتور مومن یعنی جس کا ایمان، جس کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، وہ پیارا اور محبوب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کو مضبوط بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.